اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کافر نہیں ہیں، آپ رشوت لیتے ہو آپ کافر نہیں ہو، سود کھاتے ہو تب بھی آپ کافر نہیں ہو، آپ دنیا جہان کے تمام غلط کام کرتے ہو سوائے شرک کے، آپ کافر نہیں ہو۔ کافر کب بنو گے یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، پر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، آگے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2621۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے بیچ فرق نماز ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 246۔ اللہ نے بہت سے نبیوں کو زمین پر بھیجا اور ہر نبی کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ تھا لوگوں کو ہدایت دینا اور اسلام پھیلانا۔ اللہ نے 1,00,000 سے بھی زیادہ نبیوں کو بھیجا اور انہیں کوئی نہ کوئی کمال یا خوبی دیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتے تھے اور اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو اسے بینائی مل جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر پتھر پر لاٹھی مار دیتے تو پتھر سے پانی نکل آتا تھا اور اگر عصا کو زمین پر پھینک دیتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ ایسے ہی ہر نبیوں کو کوئی نہ کوئی خوبی ملی، لیکن بات آئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی تو اللہ نے ہر نبیوں کے سارے خوبیوں کو صرف انہیں اکیلے دے کر بھیجا اور ہر نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ میرا سوار آ جائے، سارا لشکر انتظار میں ہوگا، حیدر کرار آ جائے۔ اب سب کے سب دیکھ کے سوال کر حیدر کون ہے؟ کبھی آنے والے۔ ایک مرتبہ میرے مولا اپنے ذوالجلال پہ سوار ہوا، کہا بیٹو میرے شیرو آج دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں۔ آج جناب عباس، جناب محمد حنفیہ، امام حسن حسین سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر کیسے لڑیں گے۔ کہا سب کے سب تیار ہو جاؤ، سارا لشکر 20,000 کا ایک طرف کھڑا۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، سب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا وہ جو سامنے 2 منہ کی تلوار چمک رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے وہی حیدر کرار ہے۔ یہ 4 نام آپ کی ساری زندگی کام آئیں گے، اسے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جبارو، یا جبارو۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ اندر سے بہت اداس رہتے ہو تو یا جبارو آپ پڑھا کریں، جس کا مطلب ہے کہ اے زخموں کو بھرنے والے میرے دل کو بھی جوڑ دے۔ اور اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رزاق، جس کا مطلب ہے کہ اے رزق عطا کرنے والے میرے لیے بھی غیب سے رزق کے خزانے کھول دیجئے۔ اور اگر آپ کا دل ہر وقت کسی نہ کسی غم میں مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی سوچوں میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سلام، یا سلام، اے سلامتی کے مالک میرے دل کو بھی سکون دے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری دعائیں نہیں سنی جا رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیب، یا مجیب، جس کا مطلب ہے کہ اے دعا سننے والے میری پکار کو بھی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا اور دروگائے جنت رضوان علیہ السلام پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے مجھے بھی اسی بات کا حکم تھا کہ آپ کے سوا کسی اور کے جو آخری جنگ لڑی وہ لڑائی سب سے الگ تھی۔ تاریخ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی اس میں سے ہر جنگجو بس یہی سوچ کے میدان میں گیا کہ جنگ کو فتح کر کے آنا ہے، لیکن حضرت امام حسین وہ انسان تھے جنہیں پہلے ہی پتا تھا کہ جانے کے بعد جنگ میں شہید ہو کے رہنا ہے، کیونکہ امام حسین کے پاس بس 2 ہی راستے تھے، یا تو یزید کی بیعت کر کے دین کو مٹنے دیتے یا پھر بھوک اور پیاس کی شدت میں خود قتل ہو کے دین کو بچا لیتے۔ امام حسین چاہتے تو یزید کی بیعت کر کے آرام کی زندگی جی سکتے تھے، لیکن زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ جو دین آج ہم تک پہنچا ہے اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے بہت سے غم اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ایک بار کمنٹ میں یا حسین ضرور سے لکھیں۔